اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت مالی بھی ہونی چاہیے اور بدنی بھی ہونی چاہیے۔ مالی استطاعت یعنی آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ حج کے اخراجات پورے کر سکے، اور بدنی استطاعت یہ ہے کہ آدمی سفر کے قابل ہو، ہوائی جہاز کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے یا جو بھی سفر کے وسائل موجود ہوں ان سے سفر کے قابل ہو۔ یہ بدنی استطاعت ہے۔ اگر کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے اور بدنی استطاعت نہیں رکھتا، اور کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بدنی استطاعت کے قابل ہو سکے، تو پھر ایسے شخص کو اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنا چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے جا کر حج کرے، جسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد اگر وہ حج کرے گا تو وہ نفلی حج ہوگا، اور یہ وہ رکن ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج کیا، اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ واپس اس طرح لوٹے گا جیسے وہ پہلے دن پیدا ہوا تھا، یعنی حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رکن کی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً خواتین کے لیے ایسا جہاد قرار دیا ہے جس میں قتال نہیں ہے، اور حجاج کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ حجاج کرام کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو کچھ وہ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا انشاءاللہ۔ حج کے سفر کے لیے ضروری اشیاء۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حج کے سفر میں جاتے وقت آپ ان کا خیال رکھیں۔ غیر ضروری سامان ساتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ آپ جس ملک جا رہے ہیں وہاں الحمدللہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، تو صرف آپ اپنی ضروری چیزیں یہاں سے لیں، حتیٰ کہ چھتری یا دیگر سامان بھی وہاں سے مل سکتا ہے۔ آپ کے کاغذات، پاسپورٹ، پہننے کے کپڑے اور دیگر ضروری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کھانے پینے کا سامان اور ضرورت کی تمام اشیاء آپ کو وہیں سے مل جائیں گی، یہاں سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصطلاحات حج۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اصطلاحات حج، یعنی حج کی وہ اصطلاحات جو آپ حج کے دوران سنیں گے، کتاب پڑھ رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، اس میں آپ کو ملیں گی، گفتگو میں آپ سنیں گے، وہاں بھی ہر آدمی ان اصطلاحات کو استعمال کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا ہم مفہوم سمجھ لیں، اور اس کی وجہ سے اگلی گفتگو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور اسی طرح
کوئی اور آپ کتاب پڑھ رہے ہوں یا حج کے بارے میں کوئی بات سنیں تو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ رکن، یہ حج کی ایک اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح نماز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دوسری عبادات میں بھی۔ رکن سے مراد حج کا وہ عمل ہے، وہ کام ہے کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا تو حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اسے ادا نہ کیا جائے۔ واجب، واجب سے مراد حج کا وہ عمل یا کام ہے کہ جس کو اگر کوئی چھوڑ دے تو حج تو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس کی جگہ اسے دم یعنی ایک قربانی دینا ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز میں کوئی واجب چھوڑ دے تو اس کی جگہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور حج کا واجب چھوڑ دیں تو اس کی جگہ دم یعنی قربانی دینا پڑے گی۔ سنت و مستحب، ہم کہیں گے کہ حج میں ہر چیز سنت ہے یا مستحب ہے، تو سنت و مستحب چیزیں جو ہیں ان کی بھی ادائیگی کا پورا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ حج صحیح طریقے سے ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت یا مستحب چیز رہ جائے کسی وجہ سے تو حج صحیح ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی قربانی یا کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میقات، میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جو مکہ حج یا عمرے کے لیے آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کر دی ہیں۔ ہر طرف سے آنے والوں کے لیے جگہیں مقرر ہیں کہ یہاں پہنچ کر وہ باقاعدہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھیں۔ تو یہ میقات مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، یلملم برائے اہل یمن ہندوستان و پاکستان کے لیے، اور جو لوگ آتے ہیں مصر و شام سے ان کے لیے جوفہ ہے، اور نجف و طائف سے آنے والوں کے لیے کرنل منازل ہے، اور ذات ارق برائے اہل عراق والوں کے لیے۔ تو میقات پہنچ کر احرام باندھنا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا ہے، اور اگر کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے تو میقات کے اوپر گزرنے سے پہلے احرام باندھ لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں۔ احرام، احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کا نام ہے کہ جب ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لبیک حجن یا لبیک عمرتن کہہ کر تلبیہ پڑھتا ہے تو یہ چیز احرام ہے، یعنی حج میں داخل ہو جانا۔ جس طرح نماز کا احرام کیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، جس طرح نماز کی تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح حج کی نیت، ارادہ اور تلبیہ یہ حج کا احرام ہے۔ لیکن چونکہ مرد کے لیے احرام کی حالت میں حج یا عمرے کا ارادہ کرنے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، تو اس لیے مرد 2 چادریں پہن لیتا ہے۔ تو آج کل اصطلاح میں عموماً ان 2 چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چادریں احرام کی حالت میں پہنی جاتی ہیں۔ اصل احرام نام ہے حج اور عمرے کی نیت کا۔ تلبیہ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ یہ اصل وہ توحید کا ترانہ ہے جو حاجی پڑھتا ہے۔ یہ تلبیہ حقیقت میں توحید کا ترانہ ہے جو شروع سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا اور حج شروع ہوا تو حاجی اس کو پڑھتے رہے ہیں۔
لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک، بے شک شکر کا حق تیرے لیے ہے، تو ہی حقدار ہے شکر کا اور تعریفوں کا، اور بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حج کا ترانہ ہے جسے اصطلاح میں تلبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تلبیہ شروع سے ہے، حتیٰ کہ مشرکین قریش یا مشرکین مکہ بھی اسے پڑھا کرتے تھے، صرف وہ لا شریک لک کے آگے اپنا ایک اضافہ کر دیتے تھے، سوائے اس شریک کے کہ جسے تو نے خود اپنے لیے شریک بنایا ہوا ہے، جس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ تو یہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا تھا تلبیہ میں شرک کی گنجائش نکالنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کو پھر اس کی اصل روح کے ساتھ جاری کیا اور شرک کا جو اضافہ تھا اسے ختم کر دیا۔ تو یہ اصل حج کی روح ہے کہ بندہ اللہ کے گھر پہنچ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، یا تیرے گھر کے لیے میں نکلا ہوں گھر سے، میں حاضر ہوں۔ اور جب وہ حج کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، خاص لباس زیب تن کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے اور ہر وقت وہ اپنے رب سے اپنا تعلق اس طرح قائم کرے، اور ہر وقت وہ سوار ہوتے ہوئے، اترتے ہوئے، کہیں رکا ہے، آگے سفر اس نے شروع کیا ہے، تو یہ تلبیہ پڑھتا رہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک، نعمتیں ساری تیری ہیں، تعریفیں ساری تیری ہیں، تو ہی حقدار ہے ان کا اور بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اصل توحید کا ترانہ ہے حقیقت میں، اور حج کی اصل روح ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر یہ وہ ترانہ ہے جسے ہماری زندگیوں میں بھی جاری ہونا چاہیے عملی طور پر۔ طواف، طواف سے مراد بیت اللہ کا چکر لگانا ہے، 7 چکر بیت اللہ کے، اسے اصطلاح میں طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود سے یہ شروع ہوگا اور حجر اسود ہی کے پاس آ کے 7 چکر یہ ختم ہوں گے۔ اس کا تفصیلی طریقہ بھی آگے آ رہا ہے۔ طواف قدوم، طواف قدوم سے مراد وہ پہلا طواف ہے جو حاجی جا کر کرتا ہے، سب سے پہلا طواف۔ جب آپ پہنچیں گے مکہ تو جو آپ سب سے پہلا طواف کریں گے وہ طواف قدوم ہے، یعنی پہنچتے ہی جو طواف کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت اور طواف افاضہ، یہ ایک ہی طواف کے دونوں نام ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور یہ 10 ذی الحجہ کو حج کے باقی اعمال سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ طواف نہیں ہوگا اس وقت تک حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ طواف وداع، یہ وہ طواف ہے جو مکہ سے نکلتے وقت یا مکہ کو الوداع کہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ یہ حج میں واجب ہے۔ استباء، استباء کی اصطلاح اس کیفیت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ دایاں کندھا احرام کی حالت میں مرد ننگا رکھیں، اسے استباء کہتے ہیں، اور یہ استباء ہر وقت نہیں ہے، یہ صرف پہلا طواف، جو بھی آپ پہلا طواف کریں گے اس پہلے طواف میں استباء کیا جائے گا، صرف پہلے طواف کے دوران، نہ طواف سے پہلے اور نہ طواف کے بعد۔ یہ عموماً غلطی ہوتی ہے کہ لوگ شروع سے ہی احرام باندھتے ہی کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، صرف پہلا طواف شروع کرتے وقت کندھا ننگا کریں اور طواف مکمل کرنے کے بعد کندھا ڈھانک لیں، صرف پہلے طواف میں، کسی اور طواف میں نہیں۔ رمل، اس سے مراد ذرا تیز چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، اور یہ رمل بھی سنت ہے پہلے طواف میں، اور مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں صرف۔ حجر اسود، اس سے مراد
وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے. اس کو بوسہ دینا، اس کو چھونا ہاتھ سے اور پھر ہاتھ کو چومنا یہ سنت ہے، اور اسی جگہ سے طواف شروع کیا جائے گا اور اسی جگہ پر آ کر طواف ختم کیا جائے گا. رکن یمانی، اس سے مراد بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے. اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس کو ہاتھ لگانا چھونا سنت ہے. اگر چھو نہ سکیں آج کل کے رش میں تو کوئی حرج نہیں. سعی، سعی کا معنی ہے کوشش، دوڑ دھوپ. تو اس کا مطلب ہے صفا اور مروہ کے درمیان چلنا. صفا سے شروع کریں، مروہ تک پہنچنے میں ایک چکر، یہ ہے سعی. صفا، صفا وہ پہاڑی ہے یہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے. اب تو یہ بالکل بلڈنگ کے اندر آ گئی ہے، چھوٹا سا نشان ہے، نہیں تو پہلے یہ کعبے سے باہر بالکل ایک بہت بڑی پہاڑی ہوا کرتی تھی. مروہ، اور مروہ سے مراد دوسری سمت کی پہاڑی ہے جہاں جا کر ایک چکر ختم ہوگا، اور یہ بھی اب اندر ایک چھوٹا سا نشان ہے. پہلے یہ بھی الگ ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی بہت بڑی. یہ صفا ہے، یہاں سے سعی شروع ہوگی، اور یہ مروہ ہے، یہاں پر جا کر یہ ختم ہوگی. سبز نشان، اس سے مراد صفا اور مروہ کے درمیان وہ سبز لائنیں ہیں کہ جہاں سعی کرنے والے کو، مرد کو، دوڑ کر گزرنا چاہیے. یہ عمل سنت ہے. اگر بہت زیادہ رش ہے، آپ نہیں دوڑ سکتے تو کوئی حرج نہیں. حلق، حلق سے مراد سر کو منڈا دینا ہے بلیڈ کے ساتھ. تقصیر، تقصیر بال چھوٹے کروانا ہے، اور یہ حلق ہے، اور یہ تقصیر. عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے بال نیچے سے اپنے کاٹ دے. خواتین کو انگشت بھر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے. بال کٹواتے ہوئے خواتین کو پردے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. مبیت منا، مبیت منا کا مطلب ہے منا میں رات گزارنا. منا میں ایک رات عرفات جانے سے پہلے گزارنی ہوتی ہے، وہ سنت ہے، اور دوسری دفعہ عرفات سے واپس آ کر 2 راتیں منا میں گزارنی ہیں، وہ واجب ہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ. مبیت منا کی اصطلاح عموماً استعمال ہوتی ہے. وقوف عرفات، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. یہ ایسا رکن ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا. کوئی اور شکل نہیں ہے پھر اس کو پورا کرنے کی، اور یہ رکن اعظم ہے حج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج حقیقت میں عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. یہ اصل حج ہے. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی ہے. مبیت مزدلفہ، عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، اور اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. مشعر الحرام، یہ جگہ مزدلفہ کے اندر ہے. اب وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جگہ ٹھہرا ہوں اور پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب سب لوگ اس جگہ تو نہیں ٹھہر سکتے. پورے مزدلفے میں جہاں بھی آپ ٹھہریں گے گویا کہ آپ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. رمی، رمی کا مطلب ہے کنکریاں مارنا جمرات کو.
جمرات، وہ ستون جو کنکریاں مارنے کے لیے لگائے گئے ہیں، ان میں جمرہ اولا یہ پہلا ستون ہے، جمرہ وسطیٰ یہ دوسرا ہے، جمرہ عقبہ یہ آخری ہے۔ پہلے دن 10 کو صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہیں اور باقی دنوں میں ترتیب ہوگی، پہلے اس کو، پھر درمیان والے کو، پھر آخری والے کو۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بچے، خواتین ہوں یا مریض۔ 11، 12، 13 ایام تشریق میں رمی جمرات کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ جمرات ان کو کہیں گے، بعض لوگ انہیں شیطان کہہ دیتے ہیں، تو یہ شیطان نہیں، جمرات ہیں۔ اور کنکریاں آپ کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے لے سکتے ہیں، مینا سے لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری کنکریاں مزدلفہ ہی سے اکٹھی کرنی ہیں، روزانہ کی کنکریاں آپ چن لیں، یا جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ کنکریاں چن سکتے ہیں۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے، چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکری مارنا منع ہے۔ اور یہ کنکریاں مارنے کا طریقہ ہے، اس حوض کے اندر کنکریاں گرنی چاہیے۔ یہ جو دائرہ ہے ضروری نہیں کہ ستون کو لگے، اگر ستون کو نہیں بھی لگی کنکری اور اندر گر گئی تو آپ کی طرف سے کنکری مار دی گئی ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ لیکن یہاں لوگ عموماً ایک غلطی کرتے ہیں کہ جس طرف سے رمی کرنے جاتے ہیں اسی طرف سے واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس طرف سے جائیں آگے نکل جائیں، ادھر سے واپس نہ آئیں۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ دم قربانی کی شکل میں ہوگا، یعنی اس واجب کو چھوڑنے کی جگہ پر قربانی کریں۔ تحلل اول، تحلل ثانی۔ تحلل اول 10 ذی الحجہ کو جب حاجی واپس آتا ہے مزدلفہ سے تو اس کے کام کیا کیا ہیں؟ اس نے کنکریاں مارنی ہیں بڑے جمرے کو، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے۔ تو قربانی کر کے سر منڈوا کے اب وہ احرام کھول سکتا ہے، یہ تحلل اول ہے۔ اب سب چیزیں جو احرام کی حالت میں اس کے لیے منع تھیں اب ساری جائز ہو گئی ہیں سوائے ازواجی تعلق کے۔ تحلل ثانی، تحلل ثانی یہ ہوگا جب وہ طواف زیارت اور اس کے بعد صحیح کرے گا تو اب تحلل ثانی یعنی کہ اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو احرام کی حالت میں منع تھیں وہ اب حلال ہو گئی ہیں۔ تحلل کا مطلب حلال ہو جانا۔ محظورات احرام، محظورات احرام سے مراد وہ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں، جن کا ارتکاب احرام کی حالت میں منع ہے، ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محظورات احرام۔ حج کی قسمیں، حج تمتع ایک قسم ہے۔ حج تمتع وہ حج ہے کہ جس میں عمرہ اور حج کو ملایا جاتا ہے ایک ہی سفر میں، یعنی حج کے مہینوں میں شوال، ذیقعدہ، ذی الحج میں آدمی جا کر پہلے عمرہ کرے، میقات سے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کر کے وہ احرام کھول دے اور اس کے بعد مکہ میں رہے یا مدینہ جائے اپنے عام لباس میں، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھے، تو یہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کو اس طرح ملایا جائے کہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لی جائے میقات سے اور درمیان میں احرام نہ کھولا جائے، آدمی احرام ہی کی حالت میں رہے پورا عرصہ، یہ حج قران ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، عمرہ اور حج کو ملا دینا ایک ہی سفر میں۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے۔
تیسری قسم ہے حج افراد، صرف حج کرنا، میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور پھر آدمی احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ سارے ارکان واجبات ادا کر کے وہ احرام نہیں کھول دیتا، یہ حج افراد ہے۔ ان میں سے کون سا افضل ہے؟ بعض فقہا نے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے اور بعض نے قران کو افضل قرار دیا ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا ہے حجۃ الوداع میں، وہ آپ کا حج قران تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ قربانی لائے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا۔ اور بعض علماء نے افراد کو افضل قرار دیا ہے، لیکن افراد ان کے لیے ہے جو پہلے عمرہ کر چکے ہوں تو اب دوبارہ جا کر وہ حج افراد کر لیں، لیکن جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں جنہوں نے پہلے عمرہ نہیں کیا ان کے لیے افضل حج تمتع ہی ہے، اس میں آسانی ہے، درمیان میں آدمی احرام بھی کھول دیتا ہے، سہولت بھی زیادہ ہے۔ حج کے ارکان، وہ کام حج میں کہ جن کا ادا کرنا اس طرح ضروری ہے کہ ان کو ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، یہ حج کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے حج کا احرام، یعنی نیت کرنا، حج کی ارادہ کرنا دل میں، یہ ہے احرام۔ مثلا اگر کسی نے سلا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے نیت کر لی ہے حج کی اور عمرے کی، لیکن لباس نہیں اتارا، احرام اس کا ہو جائے گا، رکن ادا اس کا ہو جائے گا، لیکن سلا ہوا لباس پہننے کی جو اس نے خلاف ورزی کی ہے اس کا اسے دم دینا پڑے گا، یعنی قربانی دینی پڑے گی، تو یہ حج کا رکن ہے احرام۔ دوسرا رکن ہے وقوف عرفات، یہ سب سے اہم رکن ہے، اس کا وقت معدد ہے، اور یہ اگر رہ گیا تو پھر حج نہیں ہوگا۔ اس کا وقت ہے 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر ہونے تک، یہ پورا وقت اس کا قانونی وقت ہے۔ اس دوران اگر کوئی بھی حاجی عرفات سے گزر گیا، صرف ایک لمحے کے لیے، سویا ہوا نہ ہو، جاگ رہا ہو، ہوش کی حالت میں ہو، گزر گیا ایک لمحے کے لیے بھی، تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا۔ یہ وقوف عرفات، یہ حج کا رکن ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو پھر کوئی شکل نہیں ہے اس کو پا لینے کی یا اس کی کمی کو پورا کرنے کی، پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ تیسرا حج کا رکن ہے طواف زیارت یا طواف افاضہ، دونوں اسی کے نام ہیں۔ یہ 10 کو عید کے بعد یا اس کے بعد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کا وقت آگے کافی لمبا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں کہ یہ رہ جائے، تو طواف زیارت یا طواف افاضہ یہ بھی حج کا رکن ہے۔ اور چوتھا رکن ہے سعی، حج کی سعی۔ اب یہ سعی جو ہے، جو حج افراد اور قران کر رہا ہے، اس پر ایک ہی سعی ہے رکن اس کے لیے۔ اگر اس نے پہلے کر لی ہے شروع میں جاتے ہوئے تو طواف زیارت کے بعد اس پہ سعی نہیں ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے اس نے 2 دفعہ سعی کرنی ہے۔ پہلی سعی اس کی عمرے کی سعی ہوگی، اور دوبارہ جب وہ 10 کے بعد طواف زیارت کرے گا اس کے بعد اس نے پھر سعی کرنی ہے، وہ حج کی سعی ہوگی۔ یعنی حج تمتع والے پر 2 سعیاں ہیں اور قران اور افراد والے کے لیے ایک ہی سعی ہے، تو سعی بھی حج کا رکن ہے۔ یہ ہیں حج کے ارکان۔ حج کے واجبات، یعنی وہ کام، حج کے وہ اعمال کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی رہ جائے اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے کہ اس کی جگہ دم دینا ہوگا، یعنی قربانی دینی پڑے گی۔ ان میں سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، لیکن یاد رہے کہ احرام رکن ہے، لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔
اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص نے میقات سے احرام نہیں باندھا، اس نے مکہ جا کر احرام باندھ لیا یا با ایئر گیا اور جدے جا کر احرام باندھ لیا، ایسی حالت میں ہم کہیں گے کہ اس نے احرام تو باندھ لیا ہے لیکن اس نے میقات سے احرام نہیں باندھا، تو لہٰذا اس نے واجب چھوڑ دیا، اس کا حج ہو جائے گا لیکن اس واجب چھوڑنے پر اسے دم دینا ہوگا۔ تو احرام خود رکن ہے لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے عرفات میں مغرب تک قیام کرنا۔ خود عرفات کا قیام جو ہے وہ رکن ہے، لیکن جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ٹھہر جائے گا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن زوال کے بعد سے لے کر یا جب بھی آپ عرفات پہنچیں، عصر کے وقت پہنچیں یا جس وقت بھی آپ پہنچیں، مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ مغرب سے پہلے عرفات سے نکل آیا ہے تو اس کا رکن ادا ہو گیا، لیکن اس نے واجب چھوڑا ہے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اسے دم دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی مغرب کے بعد عرفات پہنچا ہے، اسی وقت تھوڑی دیر رہ کر آ گیا ہے، تو اس کا رکن بھی ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مزدلفہ میں رات گزارنا۔ عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی واجب ہے۔ تو رات کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر کسی نے مزدلفہ میں گزارا ہے فجر تک تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں گزارا تو پھر دم دینا پڑے گا۔ کنکریاں مارنا جمرات کو۔ پہلے دن 10 کو اور پھر 11 کو اور 12 کو یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے کنکریاں نہیں ماری تو اسے دم دینا پڑے گا واجب چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر مینا میں رات گزارنا 10 کے بعد 11 12 کو آ کے یہ راتیں مینا میں گزارنا یہ واجب ہیں، اور اس میں رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا چاہیے تو واجب اس کا پورا ہو گیا۔ اب ہے سر کے بال کٹوانا۔ حج اور عمرہ پورا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوانا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سر کے بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے اور اسی طرح واپس آ گیا تو اس نے واجب چھوڑ دیا، جس کے لیے اسے دم دینا پڑے گا۔ طواف وداع۔ یہ طواف وداع واجب ہے۔ مکہ سے نکلتے ہوئے آخری کام جو ہونا چاہیے حاجی کا وہ طواف وداع ہے، لیکن عورت کے لیے جائز ہے اگر وہ حالت حیض میں ہے تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ یہ ہیں حج کے واجبات۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك۔ سامعین کرام، اب ہم حج کا پورا طریقہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہم حج تمتع ہی کو بیان کریں گے، اس لیے کہ یہاں سے جانے والے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تفصیل میں حج تمتع ہی کو بیان کیا جائے۔ تو حج تمتع کا پورا طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس میں جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ حج تمتع کیا ہے، کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھنا اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے دوبارہ حج کا احرام باندھنا۔ تو لہٰذا پہلے ہم عمرے کا طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے اور پھر آگے حج کا طریقہ تفصیلاً بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے جب آپ روانہ ہوں گے تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں روانہ ہونے کی۔
ایک صورت یہ ہے کہ آپ بائی ایئر جا رہے ہیں، اپنے گھر سے آپ مکہ جا رہے ہیں، تو وہاں آپ جدہ جا کر اتریں گے، تو آپ کے لیے میقات جدہ سے پہلے ہے، آپ میقات کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے جائیں گے جو طائف میں ہے۔ اس صورت میں میقات پر احرام باندھنا آپ کے لیے واجب ہے، تو لہٰذا آپ اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیں، یعنی سلا ہوا لباس آپ اتار دیں اور چادریں 2 پہن لیں اور نیت کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہنچ کر احرام باندھ لیں جہاں میقات آ رہا ہے۔ اگر جہاز میں بتا دیا جائے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں تو وہاں آپ نیت کر لیں اس جگہ پر، تو یہ ہے دوسری صورت، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے مدینہ جا رہے ہیں سیدھا، یعنی گھر سے آپ گئے ہیں جدہ اور جدہ سے آپ گئے ہیں مدینہ، تو یہاں آپ کو مدینہ تک احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ احرام کب باندھیں گے؟ کہ جب آپ مدینہ سے مکہ آئیں گے۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد میقات ذوالحلیفہ ہے، یہاں سے احرام باندھ کر آپ کو مکہ جانا ہوگا۔ اب احرام کس طرح باندھنا ہے؟ احرام کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنا سلا ہوا لباس اتار دیں۔ سلے ہوئے لباس کا مطلب آپ سمجھ لیں، سلے ہوئے لباس سے مراد ہے شلوار قمیض یا بنیان وغیرہ یا اس طرح کے تمام کپڑے۔ تو سلا ہوا لباس مرد سارا کا سارا اتار دیں اور غسل کریں۔ غسل کرنا سنت ہے، اگر غسل نہ کر سکتے ہوں تو وضو کریں اور یہ 2 چادریں پہن لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، یا اگر فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے تو فرض نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد احرام کی نیت کر لیں۔ عمرہ کرنے والے حضرات دل میں عمرے کا ارادہ کریں اور ساتھ ہی وہ کہیں لبیک عمرہ، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تو احرام اب اس کا ہو گیا، یعنی احرام میں وہ اب داخل ہو گیا، جس طرح نماز میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتے ہیں اسی طرح اب اس کا احرام ہو چکا ہے۔ تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، آگے ہم بتائیں گے کہ احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں۔ تو یہ ہے احرام مرد کے لیے، اور عورت کے لیے احرام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ کوئی بھی باپردہ لباس پہن سکتی ہے، اس کا رنگ بھی کوئی سفید ہونا ضروری نہیں ہے، کالا رنگ ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ ستر پوشی زیادہ ہوتی ہے، لیکن لباس اچھا، شریفانہ، مہذب ہونا چاہیے، اس میں کوئی فیشن کا دخل نہیں ہونا چاہیے، موٹا، اچھا اور باپردہ لباس ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، جسم اور سطر لباس سے پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ بہرحال عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، عورت اگر احرام کے وقت حیض کی حالت میں ہو تو وہاں بھی وہ احرام باندھ لے، احرام یعنی نیت کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اگر غسل کر سکتی ہے تو غسل کر لے، وضو کر سکتی ہے تو وضو کرے اور احرام باندھ لے۔ اس کے لیے بھی وضو سنت ہے، لیکن حیض کی حالت میں مکہ پہنچ کر وہ طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ طریقہ آپ دیکھ لیں کہ احرام کی چادروں کو کس طرح پہننا ہے۔ Alright, so there's this one. You just put the two together there. You fold it like this. Grab it there, like this. Or like this and like around like that. Make sure it's straight. And then you roll it down. Now this one I find very difficult. As you can see, it's falling down already. So that's just one of the methods. But I'll show you the one that I like and that's very, very easy to do. Okay, so you keep this one long and you keep your right hand onto this piece here. Now make sure this part is up, it doesn't hang down like that. And you need to move your feet slightly ajar. So you bring this in to this side, right to the side here, because the slit has to be in the right place, guys. Alright, so you bring this around, all the way around, making sure that it's all up, it's not anything down. And then you can put the belt on if you wanted to, but if you did it this way, you don't even need the belt. So when you start rolling it down, tight.
See? Won't fall. So then you have to do, once you've done that, you have to do 2 tests. 1, you need to see if you can sit down like this. And 2, you need to see if you can walk. All right, so this is the top part. As I said, we don't want to show our abs. So the long part is on this side, slightly shorter this side, and you throw it over the top there, and you just put a safety pin right there behind it, just there. And then you are cool. Your hands is free. And in the tawaf, all you do is you just take it down, around, over, and put the pin there. You can actually do it, if the pin is a little bit further back, you can actually do it without taking the pin out. Right? And then when you finish with the tawaf, you just pull your arm back in, like that, and then it stays there. احرام کی حالت میں جو چیز پہنی جا سکتی ہے وہ یہ ہیں. یہ بیلٹ ہے جسے آپ اپنی کمر سے باندھ سکتے ہیں. گھڑی آپ پہن سکتے ہیں. چشمہ پہن سکتے ہیں. کوئی تھیلا ساتھ لٹکا سکتے ہیں. یہ جو بیلٹ ہے یہ اگر سلی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاسپورٹ اور پیسے وغیرہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جوتے ایسے ہونے چاہیے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں. چاہے جوتا ہو یا چپل, ٹخنے اس میں چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ٹخنے اس میں ننگے ہونے چاہیے. احرام کی نیت کے بعد تلبیہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں اگر کوئی حج بدل کر رہا ہو تو اسے پھر اس کی طرف سے تلبیہ پڑھنا ہوگا. لبیک ان فلاں, یعنی فلاں کی طرف سے میں حاضر ہوں. اگر عورت ہے تو اس کا نام لے. اگر وہ نام نہیں لینا چاہ رہا تو ام فلاں وہ کہہ سکتا ہے. اگر نام نہیں لیا کسی نے, بھول گیا, پھر بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے. معذورات احرام, یعنی احرام میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مرد کے لیے ممنوع ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ممنوع ہیں. جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے. سر یا جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا یہ بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے. ناخن کاٹنا مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے. مرد کے لیے سر پر ٹوپی رکھنا یا کپڑا رکھنا یہ منع ہے, لیکن سر پر چھتری رکھ سکتے ہیں. لیکن چادر یا رومال سے سر ڈھانپنا منع ہے. مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے کسی بھی قسم کا. خشکی کے جانور کا شکار کرنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے. بیوی کے ساتھ مباشرت اور جمع یا نکاح کا پیغام دینا یہ بھی منع ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہیں. کچھ چیزیں خاص عورتوں کے لیے منع ہیں. عورت دستانے نہیں پہن سکتی احرام کی حالت میں. اسی طرح عورت کے لیے نقاب پہننا منع ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد اس کے سامنے ہیں تو بوقت ضرورت عورت چہرے کو چھپانے کے لیے چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے. یعنی چادر کے ذریعے گھونگھٹ نکال کر وہ پردہ کر سکتی ہے. لیکن جب مرد حضرات اس کے قریب سے گزر جائیں تو چہرہ پھر وہ اپنا ننگا رکھے. نہ عورت چہرہ ڈھانپے نقاب کے ذریعے اور نہ دستانے پہنے. یہ دونوں چیزیں عورت کے لیے منع ہیں. دستانے مرد حضرات کے لیے بھی منع ہیں. جو کام جائز ہیں احرام کی حالت میں جن کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. حالت احرام میں آپ غسل کر سکتے ہیں. اگر چادریں گندی ہو جائیں تو ان کو دھو کر دوبارہ پہن لیں یا تبدیل کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر خود بخود جسم یا سر کا کوئی بال گر پڑے تو کوئی حرج نہیں. بھول کر سر ڈھانپ لیا تو کوئی حرج نہیں, یعنی سویا ہوا ہے اور اسی کیفیت میں سر ڈھانپ لیا تو کوئی حرج نہیں. یاد نہیں رہا سر ڈھانپ دیا, لیکن جیسے ہی یاد آیا سر ننگا کر دیا. ایسی بھول چوک میں کوئی حرج نہیں. ایسا صابن استعمال کر سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو. خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں. اب مکہ پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے احرام باندھ لیا ہے. اس کے بعد آپ مکہ پہنچ گئے ہیں. مکہ پہنچ کر اگر رہائش آپ کی پہلے سے موجود ہے
تو بے شک آپ اپنی رہائش میں جائیں، وہاں جا کر اپنا سامان رکھیں، پھر اگر آپ آرام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بے شک آرام کر لیں چند گھنٹے، کوئی حرج نہیں۔ دوبارہ اگر غسل کر سکتے ہوں تو اچھا ہے، آپ اور زیادہ تر و تازہ ہو جائیں گے، اور پھر آ کر آپ طواف کریں یا مسجد میں داخل ہوں۔ اور اگر سیدھے حرم میں جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آ کر پہلے آرام کیا کسی جگہ، بعض دفعہ غسل بھی کیا، پھر آپ بیت اللہ میں گئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رہائش میں نہیں جا سکتے، سیدھا بیت اللہ جانا ضروری ہے، تو سیدھا بیت اللہ جانا ضروری نہیں ہے، آپ بلکہ آرام کر لیں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو مکہ پہنچ کر آپ نے طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے، اور پھر سر کے بال کٹوانے ہیں۔ یہ 3 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اب طواف کا پورا طریقہ ہم بیان کرتے ہیں کہ کیسے طواف کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ بیت اللہ میں داخل ہوں تو یہ دعا آپ پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد آپ داخل ہوں مسجد میں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك دایاں پاؤں آپ اندر رکھیں اور بیت اللہ میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ طواف ہے۔ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، باوضو ہونا اور جنابت سے پاک ہونا یہ شرط ہے۔ طواف 7 چکر ہوں گے۔ یہ جو پہلا طواف ہے اس میں آپ نے استباء کرنا ہے، یعنی مرد حضرات دایاں کندھا ننگا کر لیں طواف شروع کرنے سے پہلے، اور شروع کے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور یہاں حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا حج کے دنوں میں یہ ناممکن ہے، لیکن اگر ہاتھ سے چھو سکیں تو چھو لیں، لیکن یہ بھی ناممکن ہوتا ہے۔ آپ یہاں اس کی زیادہ کوشش نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور خود بھی تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو حجر اسود کے سامنے آ کر جہاں ایک لکیر موجود ہے آپ کے پاؤں کے نیچے، بالکل حجر اسود کے سامنے، اس لکیر پر آ کر آپ طواف شروع کریں گے۔ یہاں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے آپ طواف شروع کریں، دایاں کندھا ننگا کر لیں اور پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ حجر اسود سے پہلا کونا کعبے کا رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا بھی مسنون نہیں ہے۔ جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آئیں گے اس میں آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھیں، آسان دعا ہے۔ جب یہاں پہنچ جائیں گے حجر اسود کے سامنے تو 1 چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہنچ کر پھر آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں، ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ اکبر کہہ دیں۔ یہاں سے پھر آپ کا دوسرا چکر شروع ہو جائے گا، پھر اسی طرح آپ دوسرا چکر لگائیں گے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، وہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس طرح 2 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ پھر یہیں سے تیسرا چکر شروع ہوگا۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، لیکن حج میں بعض دفعہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ رمل نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کی کوشش کریں۔ اس طرح جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو یہیں پہنچ کر طواف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ طواف کے لیے کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھیں۔ آپ اپنی زبان میں جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے آپ وہاں دعائیں کریں۔
لیکن آپ ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ جیسا کہ اکثر کتابوں میں ہوتا ہے کہ پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے چکر کی دعا یہ ہے. ایسی کوئی بھی مخصوص دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. آپ اس بات کا خاص خیال کریں کہ آپ کس کے گھر آئے ہیں. اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ طواف کریں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کریں. جو بھی دعائیں آپ کرنا چاہیں تو پورا وقت جو طواف کا ہے اس میں ذکر کریں، دعائیں کریں. قرآن کی آیات اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ پڑھیں. طواف اصل میں اللہ کی یاد کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، دعا کے لیے ہے، تو اس میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. تو 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو طواف آپ کا ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کندھا جو ننگا تھا وہ آپ ختم کر دیں، استباح ختم. اور پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے آپ نماز ادا کریں. یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں. حج کے دنوں میں مشکل ہے کہ آپ کو مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملے، تو اس کے پیچھے چلے جائیں. جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں جا کر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں. اس میں کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. تو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد آگے جا کر آپ آب زمزم پئیں اور سر پر ڈالیں. آب زمزم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آب زمزم جو کوئی بھی جس مقصد کے لیے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہی مقصد پورا کرے گا. اس موقع پر آپ دعا کریں اللہ سے جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس موقع پر آپ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا بے شک آپ پڑھیں، لیکن یہاں میں آپ کو ایک واقعہ نصیحت کے طور پر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک نیک اور صالح بزرگ گزرے ہیں، جب انہوں نے زمزم پیا تو یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جو کوئی بھی جس مقصد کے لیے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہی مقصد پورا کرے گا. تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں آب زمزم کو اس نیت سے پی رہا ہوں کہ اس سے قیامت کے دن کی میری پیاس بجھا دینا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ کہاں ان کی سوچ گئی. اور ہم تو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ مانگیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری قیامت کے دن کی، حشر کے دن کی میری پیاس بجھا دینا. بہرحال آپ جس مقصد کے لیے بھی پئیں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے گا انشاءاللہ. اب یہاں آپ کا طواف پورا ہو گیا ہے. اب آپ نے صحیح کرنی ہے، لیکن اس دوران اگر آپ زیادہ تھک گئے ہیں تو بے شک تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ آرام کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اگر طواف کے دوران نماز شروع ہو جاتی ہے تو جس جگہ آپ نے طواف چھوڑا ہے اسی جگہ سے آپ آ کر شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے جائیں جا کر وضو کریں اور پھر آ کر وہیں سے طواف شروع کر دیں. طواف کے دوران اگر آپ بھول جائیں کہ آپ نے کتنے چکر لگائے ہیں، 3 یا 4، تو ویسے تو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اگر شک ہو گیا ہے کہ 3 یا 4 تو آپ یقین پر عمل کریں. یقین آپ کا کیا ہے کہ 3 آپ کے یقینی ہیں اور چوتھے میں شک ہے، تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے 3 چکر لگائے ہیں. لیکن اگر طواف مکمل کرنے کے بعد وسوسہ اندازی ہو کہ چکروں میں شک ہو تو اسے چھوڑ دیں، اس کی طرف کوئی اہمیت نہ دیں، کوئی خیال نہ دیں. یہ شیطانی وسوسہ اندازی ہوتی ہے. اب صحیح کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح صفا سے آپ شروع کریں گے اور مروہ کے پاس آپ ختم کریں گے. 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑ لگانی ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوگا اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار ہوگا. اب ہم صحیح کا تفصیلی طریقہ بیان کرتے ہیں. جب آپ صفا پر پہنچیں تو قرآن کی یہ آیات پڑھیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اور صفا پر پہنچ کر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں
اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اپنے لیے جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا پڑھی وہ سنت دعا ہے، وہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ 3 دفعہ پڑھیں. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے. یہ دعا آپ پڑھ کر صحیح شروع کر دیں. لیکن اگر بہت زیادہ رش ہے، آپ نہیں ٹھہر سکے اور رش کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو سکے، وہاں تو کوئی حرج نہیں، آپ نیت کر کے آگے جا سکتے ہیں، صحیح شروع ہو جائے گی. دعا سنت ہے، اگر کسی وجہ سے آپ کو دعا پڑھنے کا موقع نہ ملا تو کوئی حرج نہیں. تو صفا سے آپ نے صحیح شروع کی اور سبز نشانوں کے درمیان آپ نے دوڑنا ہے اور پھر مروہ پر جا کر آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. مروہ پر جا کر پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے قبلہ رخ ہو کر: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اور اگر رش کی وجہ سے آپ نہیں ٹھہر سکے کوئی حرج نہیں. پھر جب آپ وہاں سے چلیں گے صفا کی طرف تو صفا پر پہنچنے پر آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے. ہر دفعہ سبز نشانوں کے درمیان آپ نے دوڑنا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے ہے. صحیح کے دوران آپ دعا کریں، اللہ سے جو بھی چاہیں دعا کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں. صحیح کی بھی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، کثرت سے دعا کریں. اگر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ تھک گئے ہیں صحیح کے دوران تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چکر کے درمیان بیٹھ جائیں، پھر آگے شروع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں. اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے. اسی طرح عورت اگر وہ حالت حیض میں ہے تو پھر بھی وہ صحیح کر سکتی ہے. مثلاً اگر طواف کے بعد عورت کا حیض شروع ہو گیا ہے تو اب وہ صحیح اسی حالت میں کر سکتی ہے. صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں. صحیح آپ اوپر والے حصے میں بھی کر سکتے ہیں اور نیچے والے حصے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اوپر والے حصے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، زیادہ رش بھی نہیں ہوتا اور ہوا کا بھی اچھا انتظام ہے. تو اس کا آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ رش زیادہ کہاں ہے. پھر جہاں آپ کو سہولت معلوم ہو اس جگہ کا آپ انتخاب کریں. صحیح کہ جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں مروہ پہنچ کر تو اب آپ نے بال کٹوانے ہیں، حلق یا تقصیر. اور عورتوں کا صرف 1 یا 2 پور بال کاٹنا ہے. مردوں کے لیے ویسے حلق افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی اور تقصیر والوں کے لیے 1 دفعہ. لیکن آگے آپ کو حج کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بال چھوٹے کروا لیں اور پھر آگے حلق کروا لیں. تو حلق یا تقصیر کے بعد آپ احرام کھول دیں. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. تو یہ ہے عمرے کی تفصیل. تو اگر کوئی صرف عمرے کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کا طریقہ یہی ہے، یعنی احرام، طواف، سعی اور پھر بال کٹوانا اور پھر احرام کھول دینا. اس میں رکن ہیں احرام، طواف اور سعی. اور واجب عمرے کے کیا ہیں؟ احرام میقات سے باندھنا اور بال کٹوانا. یہ دونوں چیزیں واجب ہیں عمرے کی. اگر آپ کو یاد نہیں رہا بال کٹوانا اور لباس آپ نے پہن لیا تو پھر دوبارہ آپ لباس اتار دیں اور بال کٹوا لیں تو کوئی حرج نہیں. تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے اب آپ اپنا عام لباس پہنیں اور اب آپ اپنی عام حالت میں آ گئے ہیں، کیونکہ جو چیزیں عمرے کی وجہ سے معذورات تھیں اب وہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد ختم ہو گئی ہیں. تو اب آپ مکہ میں رہیں اور بیت اللہ کا کثرت سے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں. تو یہ ہے عمرے کا طریقہ.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب ہم حج تمتع کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. حج تمتع آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اب عمرہ مکمل کر لیا ہے اور احرام کھول دیا ہے. اب 8 ذی الحجہ آ گیا ہے. یہ حج کا پہلا دن ہے. اب یہاں سے حج کے اعمال شروع ہوں گے. اس میں احرام باندھنا ہے حج کے لیے. جہاں آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں. حج تمتع کرنے والے حضرات نئے سرے سے حج کا احرام باندھیں اور حج کی نیت کریں اور لبیک حجن کہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کریں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر منا روانہ ہو جائیں. منا کا یہ جو قیام ہے یہ سنت ہے. تو منا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں قصر کر کے پڑھیں. جمع نہیں کرنی، قصر کر کے پڑھیں. اور اس دوران اللہ کو یاد کریں اور منا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. لیکن اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں یا مغرب کے بعد پہنچے ہیں یا عشاء کے بعد پہنچے ہیں تو جتنا بھی آپ نے قیام کر لیا ہے بہتر ہے. لیکن سنت طریقہ اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر کی نمازیں منا میں ادا کریں اور یہ قیام منا کا سنت ہے. اب 9 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے. یہ ہے حج کا دن، اصل حج کا دن. اس کو عرفات کا دن بھی کہتے ہیں. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن اصل حج کا دن ہے. اس دن آپ نے منا سے عرفات جانا ہے. سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں. عرفات میں ٹھہرنے کا اصل وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے ظہر کے وقت قصر کر کے ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. قصر نمازیں ادا کرنے کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگیں. یہ پورا وقت ذکر اور دعا کے لیے ہے، کیونکہ یہ ہے اصل وہ دن جو حج کا دن ہے، افضل ترین دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے بندوں کی بہت زیادہ دعائیں سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح آئے ہیں دنیا کے کونے کونے سے اور کس طرح میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. غبار آلود ہیں ان کے جسم اور بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، احرام کا لباس پہنے ہوئے ہیں. تو یہ اصل دن ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، ملت اسلامیہ کی قوت و شوکت کے اظہار کا دن ہے اور اللہ کی بندگی، عاجزی اور انکساری کا دن ہے. تو اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پر آخرت کی کامیابی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. اور اس دن کی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں. جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں اپنی زبان میں مانگیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کتابیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ پڑھیں. کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، یعنی وقت آپ کا پورا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے. اور اس طرح آپ اپنے پورے وقت کو غروب آفتاب تک اللہ کی یاد میں اور ذکر میں، دعا اور استغفار میں گزاریں. اور سب سے اہم دعا جو اس دن پڑھنی چاہیے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا کثرت سے یہاں پڑھیں. اور غروب آفتاب کے بعد آپ نے عرفات سے نکلنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا. اگر غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلے تو پھر واجب آپ نے چھوڑ دیا اور دم دینا پڑے گا.
غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلیں، لیکن یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، نماز مغرب ادا کیے بغیر یہاں سے نکل جائیں، پھر عرفات سے نکل کر مزدلفہ آنا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ ایک میدان ہے جہاں کوئی خیمے نہیں ہوں گے، مزدلفہ میدان ہے، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں رات گزاریں۔ سب سے پہلے وہاں اتر کر آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی سکھایا ہے اور ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد رات کو وہاں سو جائیں۔ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام میں گزاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات آرام کیا۔ سوئیے، اس رات کو زیادہ جاگے نہیں، ذکر نہ کریں، سو جائیں تاکہ تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے، کیونکہ اگلے دن کے بہت بڑے کام ہیں، اس لیے اس رات آپ سو جائیں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ فضول باتوں اور گپوں میں وقت ضائع نہ کریں، تو یہاں آپ رات گزاریں اور فجر اول وقت ادا کریں اور پھر وہیں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں، اور سورج نکلنے سے قبل مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب روشنی اچھی طرح ہو جائے تو سورج نکلنے سے قبل وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ راستے میں آپ کسی بھی جگہ سے 7 کنکریاں لے لیں، چاہیں تو مزدلفہ سے لے لیں، چاہیں تو منی سے لے لیں۔ تو مزدلفہ کا قیام جو ہے یہ واجب ہے، اس میں آپ رات اگر تھوڑی دیر بھی ٹھہرے ہیں تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر تک آپ وہاں ٹھہریں اور سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے نکل جائیں۔ تو اس کے بعد آپ مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہوں۔ یہ دن ہوگا عید کا دن، 10 ذو الحجہ کا دن۔ 10 ذو الحجہ کے دن کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے مزدلفہ سے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس دن ایک ہی جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ کنکریاں مارنے کا اصل وقت سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت کنکریاں مارنے کا غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے۔ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کا ٹوکن آپ نے لیا ہوا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ تو گویا کہ آپ کنکریاں مارنے کے بعد سر کے بال کٹوا لیں، یعنی حلق کروا لیں، اور پھر احرام کھول دیں۔ تو یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ کنکریاں مارنا ہے جمرہ عقبہ کو، قربانی کرنی ہے، سر کے بال کٹوانے ہیں، اور طواف زیارت کرنی ہے۔ تو یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ تو اب احرام کھول کر آپ اپنے عام لباس پہنیں، خوشبو لگائیں۔ احرام کی پابندیاں اب ساری ختم ہو جائیں گی سوائے ازواجی تعلق کے، یعنی یہ آپ کا تحلل اول ہو جائے گا۔ قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی یعنی کنکریاں مارنا، قربانی، حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ تو 7 کنکریاں مارنی ہیں جمرہ عقبہ کو، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، بال کٹوا کر احرام کھول دینا ہے، پھر طواف زیارت اور سعی کرنی ہے۔ طواف افاضہ اور طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے۔ 10، 11، 12، 13 میں سے کسی بھی دن آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کا افضل وقت 10 ذی الحجہ ہے، لیکن 11، 12، 13 میں سے کسی بھی دن آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، تو مکہ جا کر طواف زیارت کریں اور طواف کرنے کے بعد سعی کریں۔ سعی بھی حج کا رکن ہے ان حاجیوں کے لیے جو حج تمتع کر رہے ہیں، لیکن جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جو حج افراد اور حج قران کر رہے ہیں انہوں نے پہلے سعی کر لی ہے عمرے کے ساتھ، تو اب ان پر سعی فرض نہیں ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے پہلے جو سعی تھی وہ عمرے کی سعی تھی، اور دوبارہ جو وہ سعی کریں گے طواف زیارت کے بعد وہ حج کی سعی ہوگی۔ تو سعی حج کا رکن ہے، تو حج تمتع کرنے والے حاجیوں کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے۔ جب آپ طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں گے تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی اب تحلل ثانی ہو جائے گا، یعنی اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب 11 ذی الحجہ اور 12 کو منی میں قیام کرنا ہے۔ یہ قیام جو ہے یہ واجب ہے،
یعنی رات گزارنا واجب ہے، دن آپ باہر گزار سکتے ہیں۔ ایام تشریق 11، 12، 13 کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے، اور رات کو بھی اگر آپ نے اکثر حصہ مینا میں گزارا ہے تو واجب آپ کا پورا ہو گیا۔ تو دن اور رات آپ مینا میں گزاریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ تو مینا میں یہ مسلمانوں کا اجتماع ایک بستی، ایک شہر کی طرح ہوتا ہے جو 2-3 دنوں کے لیے بسایا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ امت اسلامیہ کیا ہے، یعنی امت اسلامیہ کسی خاص نسل، رنگ اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس میں پوری انسانیت ہے۔ کالے، گورے، افریقی، ایشین، یورپی اور دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے اس امت کے افراد ہیں۔ یہ اس طرح کا شہر اسلام بساتا ہے کہ جس میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف لباس پہننے والے کس طرح بھائی بھائی بن کر رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام کسی خاص رنگ و نسل، کسی خاص قبیلے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک قوت اور شوکت کا اظہار ہے، اور دنیا کے سامنے ہر سال مسلمان یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے امت، ایک امت۔ تو یہ امت اسلامیہ ہے، یہ ہے وہ دین جو انسانوں کو جمع کر سکتا ہے، جس میں کوئی تفریق نہیں ہے رنگ و نسل کی اور لباس کی، قومیت کی۔ یہ اظہار ہونا چاہیے مینا کے اندر۔ اسی خیال سے آپ مینا میں رہیں، اپنے ان تمام بھائیوں سے ملیں جو دنیا کے کونے کونے سے، دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے حالات معلوم کریں، ان سے اچھے اخلاق سے ملیں۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں مینا میں ٹھہرتے ہوئے۔ تو 11 کو آپ نے کیا کرنا ہے مینا میں رہتے ہوئے؟ تینوں جمرات کو زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ وقت ہے کنکریوں کا۔ ترتیب سے کنکریاں ماریں جمرات کو۔ سب سے پہلے چھوٹے والے کو، جمرہ اولا کو، اس کو 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں، اور پھر 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا کریں قبلہ رخ ہو کر۔ دعا کر کے پھر آگے بڑھیں، جمرہ وسطیٰ کی طرف جائیں، اس کو بھی 7 کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں اور دعا کریں آگے نکل کر۔ پھر آگے آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں، اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آخری جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہو۔ یہ جو رمی ہے یہ بھی واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دی ہے تو اسے دم دینا ہوگا۔ اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، خود نہیں مار سکتا تو کسی کو وہ وکیل بنا دے اپنی طرف سے۔ اور اگر کوئی رمی کرنا بھول گیا ہے یا کسی وجہ سے نہیں مار سکا تو دوسرے دن اس کی کمی پوری کرے، یعنی 11 کی جو کنکریاں اس نے نہیں ماری تو 12 کو مار لے۔ تو یہ دن آپ نے مینا میں گزارنے ہیں۔ 11 کو کنکریاں مارنی ہے اور رات قیام بھی مینا میں کرنا ہے۔ اس کے بعد 12 کا دن آ گیا ہے۔ 12 ذو الحجہ یہ حج کا 5واں دن ہے۔ اس دن بھی زوال آفتاب کے بعد جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں جس طرح 11 کو ماری تھیں، اور اگر آپ اب مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو مینا سے نکلنا ہوگا۔ اگر غروب آفتاب تک آپ کا ارادہ نہیں ہے نکلنے کا تو غروب آفتاب کے بعد پھر نہیں نکل سکتے۔ اگر کوئی 12 کو نہیں نکلا تو پھر 13 کو بھی اسی طرح کنکریاں مارے۔ 12 کو بھی آپ جا سکتے ہیں، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ لیکن اگر 13 تک وہیں رکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب مکہ سے واپسی ہے۔ آپ مکہ سے گھر آ رہے ہیں واپس، یا مکہ سے آپ مدینہ جا رہے ہیں، تو طواف وداع کریں، جس کا طریقہ وہی ہے، یعنی 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں، اور اس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے، اور یہ طواف عورتوں کو حالت حیض میں معاف ہے۔ یہ طواف مکہ سے نکلتے ہوئے آخری کام ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد مسجد نبوی کی زیارت ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت آپ حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت کے وقت یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں
کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور یہ وہ مسجد ہے جو حقیقت میں اسلامی حکومت کا مرکز تھی۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے غلبے کے لیے ساری جد و جہد کی، اور یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہیں مسلمانوں کے اجتماعات ہوتے تھے، یہیں اسلامی فوجوں کے لشکر ترتیب دیے جاتے تھے، یہیں سے مسلمان لشکر فتوحات کے لیے نکلتے تھے، اور یہیں قیدیوں کو بھی لا کر رکھا جاتا تھا، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملتے تھے۔ تو یہ مرکز ہے اسلام کا، یہاں سے اسلام کی روشنی آگے پوری دنیا میں پھیلی، اسلام کے غلبے کا اظہار ہوا، اور اس مسجد کی زیارت سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا اسے 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد نبوی میں داخل ہونے کا طریقہ وہی ہے جو کسی بھی مسجد میں آپ داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہو کر سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر یہ تحیۃ المسجد آپ ریاض الجنہ میں پڑھ سکتے ہیں، وہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور گھر کے درمیان ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس میں پڑھ سکتے ہوں تو زیادہ افضل ہے۔ لیکن حج کے دنوں میں رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں شاید مشکل ہو کہ آپ کو جگہ ملے، تو پھر کسی بھی جگہ مسجد نبوی میں آپ یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اگر نماز کا وقت ہو گیا ہو تو نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو قبر کی زیارت کا کیا طریقہ ہے کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے جائیں تو انتہائی ادب اور احترام سے کھڑے ہوں، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کی آواز بلند ہو۔ تو یہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ وہ سلام پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبان میں دعا کریں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، امانت آپ نے ادا کر دی، اور خیر خواہی کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ اللہ اس امت کی طرف سے آپ کو بہترین اجر دے۔ یہ دعا بے شک آپ اپنی زبان میں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہاں سے آگے آپ جائیں گے تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ سلام کہیں، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا عمر یا امیر المومنین۔ ان کے لیے آپ سلام کہیں اور دعا کریں، اور اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر اپنے لیے دعا کریں، قبر کی طرف رخ کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیں، اور پھر دعا اپنے لیے قبلہ رخ ہو کر کریں۔ قبلہ دوسری طرف ہے، جنوب کی طرف۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کا۔ اس کے بعد مدینہ میں قیام کے دوران وہ کام مسنون ہیں، یعنی سنت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں مدینہ میں۔ ان میں بقیع کی زیارت کریں، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ بقیع جائیں، وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور اس کے بعد مسجد قباء ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ قباء پہنچے، یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور پہلا کام یہ کیا کہ مسجد تعمیر کی۔
اور یہ وہ مسجد ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقوی پہ بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں ایک روز مدینہ سے قباء تشریف لے جاتے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، طہارت کی اور وہ مسجد قباء گیا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت ہے اس مسجد کی، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اس لحاظ سے، یعنی مسجد نبوی سے بھی پہلے یہ تعمیر ہوئی ہے۔ یہ مسجد بڑی عظیم و شان مسجد ہے اور دور سے ہی اس کے مینار نظر آئیں گے آپ کو۔ تو گھر سے وضو کر کے آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب دے گا۔ تیسرا مقام ہے شہدائے احد کہ جہاں جنگ احد ہوئی تھی، یہاں شہدائے احد دفن ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں جائیں اور اس جنگ کو یاد کریں کہ کس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی قربانیوں سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وہاں شہداء کی قبریں ہیں، وہاں حضرت حمزہ کی قبر ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی قبر ہے، وہاں پر دوسرے شہداؤں کی بھی قبر ہے وہاں احد پہاڑ کے دامن میں۔ یہ جگہ ہیں جہاں زیارت کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہ ہیں وہ تاریخی مقامات ہیں، ان میں آپ جائیں تو تاریخی مقامات کو دیکھنے کی حیثیت سے جائیں۔ ان جگہوں پر جانے سے کوئی ثواب نہیں ہے کہ فلاں جگہ گئے ہیں تو ثواب ملے گا۔ ثواب کی جگہیں یہ ہیں کہ جن کی زیارت سنت ہے۔ باقی جو مقامات ہیں وہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے جو چاہیں دیکھیں، تاریخی لحاظ سے ان کی اہمیت ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ میں رہتے ہوئے نماز با جماعت پڑھیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، خوب دعائیں کریں، اور یہ بھی احساس کریں کہ یہ وہ شہر ہے جو اسلام کا مرکز تھا۔ یہاں سے اسلام کا نور کس طرح دنیا میں پھیلا۔ خلفائے راشدین کے دور حکومت کو یاد کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کی قوت و شوکت کو لوٹا دے، دوبارہ یہ امت غالب ہو، اسی طرح یہ دنیا پر حکمرانی کرے جس طرح مسلمان دنیا پر غالب تھے۔ یہ دعا کریں۔ پھر مدینہ میں رہتے ہوئے پوری تاریخ مدینہ کو یاد کریں تاکہ پرانی یادیں تازہ ہوں مدینہ کی۔ اور مدینہ میں کوئی خاص نمازیں ضروری نہیں ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں ہیں۔ اس میں جتنی بھی آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک مہینہ پورا آپ مدینہ میں ٹھہریں، لیکن اگر جلدی ہے تو 15 دن یا 2 دن یا 3 دن ٹھہر کر آ جائیں۔ کوئی خاص نمازیں مخصوص نہیں ہیں کہ اتنی نمازیں پوری کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جتنی آپ زیادہ پڑھ سکیں پڑھ لیں، ثواب ہے۔ تو یہ ہے زیارت مدینہ منورہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ دارالایمان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے، اور جو لوگ اس میں معاون رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر آخرت کی کامیابی کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اس موقع پر ہم وہی دعا کرنا چاہیں گے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك